أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين 19 سپارے سورہ شعراء کے یہ 9 رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 177 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کے نافرمانیوں کا تذکرہ ہے. ان نافرمانیوں کو بھی اللہ نے یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ذریعے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کہیں خدا نخواستہ اپنے معمولات میں ان ناپسندیدہ اعمال کو جگہ نہ دیں اور کہیں خدا نخواستہ ان خرابیوں کے شکار نہ ہو جائیں کہ جن خرابیوں میں مبتلا ہو کر گزشتہ قومیں ان خرابیوں کے وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کی تفصیل پہلے بھی کئی جگہوں پر ہو گزرا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک انطاکیہ کے رہنے والوں کے تبلیغ کے لیے ان کے ہاں بھیجا تاکہ ان کو برائیوں سے روکیں اور ان کے سامنے اللہ کے ہدایت کی باتیں رکھیں. اس قوم کے اندر 3 باتیں بنیادی طور پہ پائی جاتی تھی جس پہ غور کرنے سے پھر بندے کو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمارے معاشروں میں خدا نخواستہ یہ برائیاں کہیں جڑ تو نہیں پکڑ رہی. ایک برائی یہ کہ وہ لوگ ایسے مجلسیں کیا کرتے تھے اور ان مجلسوں میں ایسے ان کے مشاعرے ہوتے تھے کہ جن مشاعروں میں وہ اپنے سامعین کو ایسے پیغام دیتے تھے کہ جس سے وہ جذباتی کیفیتوں کے شکار ہو جاتے تھے اور گویا خیالی دنیاوں میں وہ لوگ مبہوت الحواس ہو جاتے، ڈوب ہو جاتے تھے، جھومنے لگ جاتے تھے، جیسے کہ ہمارے گانوں پہ بعض مرتبہ لوگ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ گانوں کے مجلسیں یا شعر و مشاعرے کے مجلسیں ختم ہو جاتی تو پھر جو کچھ وہ اپنے شاعروں کے زبانوں سے سن چکے ہوتے پھر اس کے تکمیل کے لیے وہ عملی اقدامات کرنا شروع کر لیتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بندہ شعر و مشاعرے میں سنتا ہے عملی زندگی میں اس کا عمل دخل کم ہی ہوتا ہے اور کم ہی اس کو عملی زندگی میں دخل دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو خوبصورت خواب ہوتے ہیں، خیالی پھولاؤ ہوتے ہیں. تو جب لوگ مجلسوں سے باہر نکلتے تو پھر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ ایسے خوشحال زندگی کے اندر رہیں کہ جو کچھ انہوں نے شاعروں کے زبانوں سے سنا تو پھر وہ کم وقت میں خوشحال زندگیوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شارٹ کٹ راستے اختیار کرنے شروع کیے، ڈاکے مارنے شروع کر دیے تاکہ وہ کم وقت میں مالدار ہو جائے. دوسری یہ کہ وہ اپنی مرضی کو پھر پورا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کی اور آپس میں مردوں نے مردوں کے ساتھ اپنے خواہشات کی تسکین کا سلسلہ شروع کیا جو کہ خیر فطری کام تھا. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا کہ وہ ان کو ان 3 برائیوں سے روکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کے قوم نے پیغمبروں کو. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا سارے پیغمبروں کی جھٹلانے کے مترادف ہے. یہاں پہ صرف لوط علیہ السلام کو جھٹلایا ہے لیکن پیغمبر کا پیغام اللہ ہی کا پیغام ہوتا ہے اور سارے پیغمبروں کا پیغام اللہ ہی کی طرف سے ایک ہی پیغام ہے، اور وہ یہ کہ بندے اپنے خواہشات کو اللہ کی مرضی پہ غالب نہ دیں بلکہ ہمیشہ اپنے خواہشات پر اللہ کی مرضی کو غالب رکھیں اور اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کریں. تو گویا ایک پیغمبر کا جھٹلانا سارے پیغمبروں کے جھٹلانے کے مترادف ہے. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کہ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے. انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے پیغام لانے والا معتبر. فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میرا کہنا مان لو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میرے خیر خواہ اور مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں تم سے ان باتوں پر کچھ اجرت اور بدلہ طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اسی پروردگار عالم پر. اتاتون الذکرانا، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس من العالمین، سارے جہاں کے لوگوں میں.
یعنی تم لوگ ہی ہو کہ تم لوگوں نے یہ خرابیاں اپنے اندر پیدا کی ہے. دنیا جہان کے سارے لوگ ان کاموں سے دور ہیں، اور تم ہی ہو جہاں کے لوگوں میں کہ تم نے اپنے اندر ایسے برائیوں کو پرورش اور پروان چڑھا لیا ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی تمہارے عورتیں، تمہاری بیویاں. من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے. یعنی یہ خلاف فطرت کام کر کے آدمیت کے حد سے نکل چکے ہو اور حیوانوں سے بھی نیچے آ گئے ہو، اس لیے کہ حیوان چھپایا بھی اس فعل سے خود کو بچائے رکھتا ہے. قالوا، کہا انہوں نے، لئن لم تنتہ یا لوط، اگر تو باز نہ آیا اے لوط، لتکونن من المخرجین، البتہ تو ہو جائے گا اس بستی سے نکالے جانے والوں میں سے. یعنی یہ واعظ و نصیحت چھوڑ دو، اگر آئندہ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تم کو بستی سے نکال باہر کر دیں گے. قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے ان بدعمالیوں سے بیزار ہوں، اس لیے ضرور اس پر اظہار نفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں آؤں گا. رب نجنی واہلی مما یعملون، پھر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے خلاصی عطا فرما دے اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے کہ جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ سے دعا کی، یعنی ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا اور انہیں غارت کر دے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، اب اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بچایا ان کو اور ان کے گھر والوں کے تمام افراد کو، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو ان بدمعاشوں سے گویا ان کے ملی ہوئی تھی، اور ان کے تمام تر جو مخلصانہ امیدیں تھیں اور توقعات تھی اور وابستگیاں تھیں وہ قوم کے ان بے راہ رو لوگوں کے ساتھ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے نبوت پر ان کو شک تھا. ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ پھر حضرت علیہ السلام نے اس نافرمان اور فاسق اور کافر عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا اور ان سے نکاح کیوں کیا؟ تو بھئی یہ اس وقت کی شریعت کی بات ہے کہ جس وقت ایسے خواتین کے ساتھ نکاح جائز تھی. ہمارے اس شریعت میں، حضور نبی کے شریعت میں، کسی کافرہ عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے باتوں پر یقین نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اس کی بے رائے وہی تھی جو قوم کے لوگوں کی تھی. اس لیے اس کو بھی اسی حالت سے ہمکنار کر دیا گیا جس حالت سے لوط علیہ السلام کی یہ بیوی ہمکنار کر دی گئی، یعنی یہ بھی تباہ ہونے والوں میں شامل ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین، پھر اٹھا مارا ہم نے دوسرے لوگوں کو. معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. نفع و نقصان، کسی کو کامیاب کرنا، کسی کو ناکامی سے ہمکنار کرنا، کسی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو ہدایت نہ دینا، یہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو بیوی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا. ہر لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، ہر نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان پر ایک برا برساؤ، یعنی پتھروں کا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، سو برا ہوا وہ برساؤ ان لوگوں کا کہ جن کو ڈرایا کیا تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو انجام سے ہمکنار کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس امت کو پیغام دے رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعہ میں تمہارے لیے بھی سامان عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثریت نہ ماننے والے تھے. تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ وقت کے پیغمبر کے پیغام کو جھٹلانے والے بن جائیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، 19ویں پارے سورہ شعراء کے یہ 10واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 191 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے، 192 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے جس کا ذکر پہلے کئی صورتوں میں ہو گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک ایسے قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو تاجر لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے
تجارت کے ذریعے حاصل کی ہوئی خوشحالی کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، بجائے اس کے کہ اس اقتصادی خوشحالی کو اللہ کے شکر کے ساتھ آگے بڑھاتے، انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا، اور وہ یہ کہ وہ بیچنے میں، لین دین میں وہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے، دکھاتے کچھ بیچتے کچھ تھے، یا گز اور میٹر والی بات تھی کہ بتاتے میٹر اور دیتے گز تھے، یا سیر اور کلو والی بات ہے، جیسے کہ بعض دکانداروں نے کلو رکھے ہوتے ہیں لینے کے لیے اور سیر رکھے ہوتے ہیں دینے کے لیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ وہ ان کو اس برائی پر